بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 167 سے 171۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کس کس طرح سے ان کی آزمائش کی، کبھی قید کے ذریعے، کبھی فرعون کے ظلم و ستم کے ذریعے، اور بھی کئی ایک طریقے اللہ رب العزت نے بیان کیے جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس قوم کی آزمائش کی، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو اقتدار عطا کر کے، آزادیاں عطا کر کے، اور ان کے اوپر آسمان سے کئی نعمتیں نازل فرما کے بھی ان کی آزمائش کی۔ اور اللہ رب العزت کے ہمیشہ انسانوں کی آزمائش کے، قوموں کی آزمائش کے یہ دو ہی طریقے ہوا کرتے ہیں، کبھی خوشحالیوں کے ذریعے، کبھی تنگ دستیوں کے ذریعے آزمائش، کبھی بیماری کے ذریعے آزمائش، اور کبھی صحت و تندرستی کے ساتھ آزمائش، کبھی آزادی دے کر آزمائش، کبھی غلام بنا کر آزمائش۔
تو یہ اچھا برا وقت جو انسان پہ آتا ہے یہ انسان کے لیے آزمائش ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں تذکرہ فرمایا یہودیوں کی ان آزمائشوں کے اندر ناکامی کی وجہ سے، جو اللہ رب العزت نے ان کی آزمائش کی، ان کے امتحان لیے، ٹیسٹ لیے، ان میں وہ کامیاب نہ ہو سکے، اکثر و بیشتر مقامات پہ وہ ناکام ہو، تو اللہ رب العزت نے اب آیات زیر تفسیر میں فرمایا کہ ان کی آزمائش میں ناکامی کے بعد اور ان کے مسلسل اللہ کی آیات اور اس کے احکامات اور انبیاء کی مخالفت اور ان کے احکامات سے سرکشی کی راہ اختیار کرنے کی وجہ سے ہم نے کبھی ان کو بندر بنا دیا، کبھی ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، اور آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ پاک نے یہودیوں کی قیامت تک کے لیے اسی ذلت و رسوائی کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر ان کی اس ذلت و رسوائی کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ جرائم کا اور ان کی کچھ بدعمالیوں کا تذکرہ بھی کر دیا ہے کہ کس وجہ سے اللہ پاک ان کے اوپر قیامت تک کے لیے نہ ختم ہونے والی، نہ مٹنے والی ذلت و رسوائی کو مسلط کر دیں گے۔ تو آیات زیر تفسیر میں یہودیوں ہی کے کچھ حالات و احوال بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ ہی میں پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ، اور جب، تَأَذَّنَ، صاف اعلان کر دیا، اور بھی اس کے ترجمے کیے گئے ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب صاف اعلان کر دیا، تَأَذَّنَ، آذان اسی سے ہے نا، اذن یؤذن، وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب صاف اعلان کر دیا۔ اگر یہ تا کے بغیر بھی ہوتا تو اس کا معنی پھر تھا اعلان کر دینا، اعلان کرنے کا معنی پھر بھی اس میں موجود تھا، لیکن اس کے ساتھ زائد حروف لگا دیے گئے ہیں۔ تو عربی زبان میں کسی فعل میں اگر 1 2 3 زائد حروف داخل ہو جائیں تو وہ زائد حروف اس لفظ کے ترجمہ میں کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیتے ہیں، اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں صاف اعلان کر دیا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب صاف اعلان کر دیا، ربک، تیرے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ، شروع میں لام زبر لا، آخر میں نون مشدد، لَيَبْعَثَنَّ، تو وہ ضرور بیچتا رہے گا، علیہم، ان پر۔ کون بیچتا رہے گا؟ تیرا رب۔ کیا بیچتا رہے گا اس کا تذکرہ بعد میں ہے، اس سے پہلے یہ بتا دیا کہ الی یوم القیامت، یہ سزا قیامت کے دن تک ہے۔ کس پر بیچتا رہے گا؟ من یسومہم، جو انہیں تکلیف دے گا، سوء العذاب، برے عذاب کی شکل میں۔ اللہ پاک نے ان کی مسلسل سرکشیوں کی وجہ سے کسی پیغمبر کے دور میں ان کے لیے یہ صاف اعلان کروا دیا ہوگا پیغمبر کی زبان سے، اور اب یہ اللہ پاک اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فیصلے سے آگاہ فرما رہے ہیں کہ ذرا یاد کیجئے اس وقت کو۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ، اور جب صاف اعلان کر دیا ربو کا، تیرے رب نے، آپ کے رب نے، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ، کہ وہ ضرور بیچتا رہے گا ان پر، اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تک، مَن یسوم، من ایسا شخص، یسوم جو تکلیف دے انہیں،
سوء العذابی پوری تکلیف یا برا عذاب۔ قیامت تک اللہ پاک کا یہ فیصلہ ہے کہ ان بنی اسرائیلیوں پر ان اللہ کے احکامات سے بغاوت اور سرکشی کی راہ اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ پاک قیامت کے دن تک ان پر وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی ایسا شخص مسلط کرتا رہے گا جو انہیں بہت بے دردی کے ساتھ عذاب دے گا، تکلیف دے گا، سزا دے گا۔ اور یہ سزا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے شروع ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے تو فرعون نے بے دردی سے ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ مختلف بادشاہوں کے دور میں چلتا رہا۔ جو ان کے اوپر مسلط ہوا ان کے اوپر کسی نہ کسی شکل میں سختیاں اور ظلم و ستم کرتا رہا، اور پھر اس کے بعد وقت چلتا رہا۔ آخری پیغمبر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حکمران بن گئے، تو وہاں پر بھی ان کو آپ کے تحت جزیے دے کر رہنا پڑا، یا پھر یہ مختلف میدانوں کے اندر قتل کیے گئے اور ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا مدینہ سے۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ بنیادی طور پہ شرارتی سوچ ہے اور سرکشی والی طبیعت ہے اور سود خور ہیں اور سازشی، کسی نہ کسی کے خلاف سازش، جس ملک میں رہنا ہے وہاں سازش، تو پھر ان کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈنڈے والا مسلط ہوتا رہے گا۔ اور ماضی قریب کے اندر ہٹلر کی بہت بڑی مثال ہے۔ ہٹلر کا ظلم و ستم جو ان کے اوپر ہوا، جو کچھ اس نے کیا، وہ اس کی بہت بڑی ایک مثال ہے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، لمز پر لا، یقیناً سریع العقاب، بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ یہاں سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ان کو سزا کے طور پہ اللہ پاک نے یہ اعلان کیا تھا ان کے متعلق۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لمز پر لا، البتہ یا یقیناً، غفور، بے حد بخشنے والا، اور رحیم، نہایت رحم والا۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ اگر یہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو اللہ پاک ان کو معاف کر سکتا ہے، اور اللہ پاک ان کے اوپر اپنا رحم کر سکتا ہے۔ وَقَطَّعْنَا، اور ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہم ان کے، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فی الارض، زمین میں، امماً، مختلف گروہوں میں، مختلف امتوں میں، مختلف گروہوں میں ہم نے ان کو بانٹ دیا۔ کسی بھی جگہ پہ ان کی کوئی بہت بڑی آبادی، بہت بڑی اسٹیٹ نہیں ہوگی، بلکہ یہ دنیا کے اندر بکھرے ہوئے، منتشر۔ یہ بھی ایک سزا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ منہم الصالحون، انہی میں سے بعض نیک صالح بھی ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جیسے، ومنہم، اور انہی میں سے، دون ذالک، اس کے علاوہ بھی ہیں، اور انہی میں سے اس کے علاوہ بھی تھے۔ تو یہ دونوں قسم کے لوگ، ان میں سے کچھ نیک تھے اور کچھ ان میں سے اس کے علاوہ تھے، مطلب کہ دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اگرچہ اکثریت ان کی سرکش، باغی، نافرمان، لیکن کچھ نہ کچھ نیک لوگ تو بہرحال ہر معاشرے میں، ہر قوم قبیلے میں موجود ہوتے ہیں۔ وَبَلَوْنَا، اور ہم نے آزمائش کی، ہم ان کی، بالحسنات، بازر بھی ساتھ
الحسناتی اچھے حالات کے، یہاں مراد نیکیاں نہیں ہیں بلکہ اچھے حالات، اور ہم نے اچھے حالات کے ساتھ ان کی آزمائش کی، والسیئات اور برے حالات کے ساتھ۔ اور یہ آزمائش صرف انہی کی نہیں ہوئی، یہ ہر ایک کی آزمائش کا اللہ پاک کا ایک دستور اور طریقہ ہے کہ اللہ پاک کبھی تنگ دستیوں سے اور کبھی خوشحالیوں سے انسانوں کی آزمائش کرتے رہتے ہیں، کبھی اچھے حالات سے کبھی برے حالات سے۔ وَبَلَوْنَا، بلونا ابتلا، اس کے اندر ابتلا کا لفظ موجود ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے اچھے حالات اور برے حالات کے ساتھ ان کی آزمائش کی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ باز آ جائیں، تاکہ وہ پلٹ آئیں، اپنی روش کو ترک کر دیں۔ لیکن یہ سدھرے نہیں، پھر کچھ وقت گزرتا رہا تو کیا ہوا؟ پھر خالفا، جانشین آئے، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی پہلے جو لوگ تھے ابتدائی یہودی، ان کے بعد پھر جانشین آئے، خلف، ایسے نالائق جانشین۔ خلف کے لام کے اوپر جزم ہونا، تو پھر اس خلف کا مطلب ہوتا ہے نالائق جانشین، برا جانشین۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر ان کے بعد ان کی جگہ نالائق جانشین آئے، ورثوا، جو وارث بنے، الکتابہ، کتاب کے، انہیں کتاب دی گئی، یعنی وہ تورات کے وارث بنے۔ تورات بھی ظاہر ہے کہ آگے منتقل ہوتی رہی۔ یاخذون، وہ لیتے، عرض، سامان، ھذا الادنی، اس حقیر دنیا کا، وہ اس حقیر دنیا کا، ھذا الادنی، ادنا اور دنیا ایک ہی چیز ہے۔ یاخذون عرض ھذا الادنی، وہ اس حقیر دنیا کا سامان لیتے، یعنی غلط فتوے وغیرہ دیتے، غلط مسئلے بتاتے، یا غلط کام کرتے اور اس پہ رشوت لیتے، یا غلط فتوے دیتے اور اس پہ رشوت لیتے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا، سین زبر سا کا معنی ان قریب، یا اس کا معنی ضرور بھی کیا جاتا ہے، لیکن اصل اس کا مقصد زمانے کو، فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ خاص کرنا ہوتا ہے۔ سَيُغْفَرُ، تو ضرور بخش دیا جائے گا، ضرور بخش دیا جائے گا، لنا، ہمیں، کھاتے حرام ہیں، فتوے غلط دیتے ہیں، کام غلط کر کے رشوت لیتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ ان کی غلط امیدوں کا حال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا۔ یہ ایسے ہے جیسے سورۃ المائدہ وغیرہ میں ان کی خواہشات کا ذکر ہے، جھوٹی تمناؤں کا ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، وَقَالَتِ الْيَهُودُ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے اور محبوب ہیں، ہم اللہ کے بڑے خاص الخاص ہیں۔ تو یہاں بھی اسی بات کی طرف اشارہ کہ کام اور کرتوت کیسے اور سوچ کیسی، امیدیں غلط لگائی ہوئی ہیں کہ جی ہمیں بخش دیا جائے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ، اور اگر آ جاتا ان کے پاس، عَرَضٌ، سامان، مال و متاع، مِثْلُهُ، اس جیسا، یعنی دنیا کا جو مال وہ حاصل کرتے تھے نا، اگر ایسا ہی مال اور ان کو دے دیا جائے، یعنی کسی اور جگہ پہ ان کو اتنا ہی مال اور مل رہا ہو، یَأْخُذُوهُ، تو وہ اسے بھی لے لیتے، یہ نہیں کہتے چلو ایک دفعہ حرام خوری کر لی ہے تو بس کریں، جہاں موقع ملے گا، جتنی دفعہ ملے گا، ڈھیٹ اور بے شرم ہو کر وہ حرام مال لیتے جائیں گے، کھاتے جائیں گے۔ علم، کیا نہیں،
یؤخذ لیا گیا، علیہم ان سے، میثاق الکتابی کتاب کا عہد، کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا؟ اللہ یقولو کہ نہیں وہ کہیں گے، علی اللہ اللہ پر، الا الحق سوائے حق کے۔ کیا ان سے ان کی کتاب کے ذریعے یا ان کی کتاب کے اندر یہ عہد و پیمان موجود نہیں جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تم اللہ پر جھوٹ نہیں باندھو گے، حق کے سوا کوئی بات اپنی طرف سے بنا کر نہیں اللہ کے ذمہ لگاؤ گے؟ وَدَرَسُوا اور انہوں نے پڑھ بھی لیا تھا، ما جو کچھ فیہ اس میں تھا اور انہوں نے اس کتاب کو پڑھ بھی لیا تھا، اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھی، پڑھنے جاننے کے باوجود بھی وہ اس کتاب کی مخالفت کرتے رہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ اور آخری گھر، خیرٌ بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو ڈرتے ہیں، اور آخری گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ یعنی آخری گھر سے مراد آخرت کا گھر، آخری گھر وہی ہوگا نا ہمارا مرنے کے بعد جو ملے گا، قبر اور حشر اور جنت اور جہنم، مرنے کے بعد کی ساری منزلیں وہ آخری گھر ہی ہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور آخری گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے، یتقون جو ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ کیا اتنی بھی عقل نہیں، اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ ڈرنے والوں، حرام خوری سے بچنے والوں، گناہوں کی زندگی سے اپنے دامن کو سمیٹ کر زندگی گزارنے والوں کا انجام ہی اچھا ہوا کرتا ہے؟ کیا تم اس بات کو بھی نہیں سمجھتے؟ والذین اور جو لوگ یمسکون مضبوطی سے پکڑتے ہیں، بازر بھی کو پریپوزیشن ہے، الکتابی کتاب، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، مطلب کہ اس کو سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، اور بطور خاص اس کتاب کے اندر لکھے گئے احکامات میں سے ایک حکم کا تذکرہ کر دیا، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور انہوں نے نماز قائم کی، نماز کا بطور خاص تذکرہ کر دیا، کیونکہ بندے اور کفر کے، شرک کے درمیان رکاوٹ صرف اور صرف نماز ہے۔ نماز پڑھ لی تو کفر و شرک سے بچ گئے، نہ پڑھی چھوڑ دی تو کفر و شرک سے جا ملے، اس لیے نماز کا بطور خاص ذکر کر دیا۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی۔ کتاب نماز دونوں ساتھ ساتھ ہیں، یہ نہیں کہ کتاب پڑھی جائے، قرآن تو ہم پڑھنے کے لیے آئیں لیکن نماز کی فکر ہی کوئی نہ ہو، یا نمازیں تو بڑی پڑھتے ہوں، نفل نوافل بھی پڑھتے ہوں، لیکن اللہ کی کتاب نہ پڑھنے کی فکر، نہ سمجھنے کی فکر اور نہ عمل کرنے کا جذبہ، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی۔ انا بے شک ہم لا نضیع ضائع نہیں کرتے، لا تضیع لا اضیع لا نضیع لا نضیع ہم ضائع نہیں کرتے اجر المصلحین اصلاح کرنے والوں کا اجر۔ جو کسی بھی جگہ معاشروں میں، گھروں میں، آبادیوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، اداروں میں، مسجدوں میں، مدارس میں، جہاں بھی ہوتے ہیں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، حالات سدھر جائیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر و ثواب ضائع نہیں کیا کرتے، اجر و ثواب ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ یعنی یہ اشارہ ہے اس آیت کریمہ میں، یہودیوں کو یہ دعوت بھی ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور اس قرآن کتاب کو، اس کتاب کو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو
اور اس کے مطابق پھر نماز پڑھنی شروع کر دو، اور فتنہ و فساد والی زندگی، یہودیوں والی روش چھوڑ دو، اور اصلاح پسند بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ۔ وَإِذْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی گئی، تختیاں بھی لے کر آئے، تو قوم نے ایک دفعہ پھر انکار کر دیا کہ جی ہم سے تو اتنی بڑی کتاب پہ اور اتنے مشکل احکامات پہ عمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے کوہ طور کو بلند کر کے ان کے اوپر سائبان کی طرح کر دیا تھا، کالظلہ، سائبان چھتری کی طرح ان کے اوپر اللہ پاک نے کوہ طور کو کر دیا تھا، اور ان کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی۔ تو ساتھ ہی مان کے کہنے لگے ہاں ہم عمل کریں گے تورات پر، مانتے ہیں تورات کو۔ وَإِذْ، اور جب نَطَقْنَا، ہم نے ہلا کر رکھ دیا، الجبل، پہاڑ کو، اٹھا کر یا ہلا کر رکھ دیا پہاڑ کو، فوقہم، ان کے اوپر، کأنہ، گویا کہ وہ، کأنہ، جیسے وہ، ذلۃ، ایک سائبان ہو، وظنوا، اور انہوں نے یقین کر لیا، ظنوا، ظن کے لفظ کے ساتھ آگے پیچھے انا یا انا آ جائے نا تو پھر اس کا معنی خیال کرنا، گمان کرنا نہیں ہوتا، بلکہ پھر اس کا معنی یقین کرنا۔ کأنہ ذلۃ وظنوا انہ، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ واقع گرنے والا ہے، واقع ہونے والا ہے، گرنے والا ہے، بہم، ان پر، کہ وہ پہاڑ اب بس ان پر گرنے ہی والا ہے۔ خذو، تو پھر ہم نے کہا کیا، خذو، پکڑو، ما، جو کچھ، آتینا، ہم نے دیا ہے، کم، تمہیں، بھی، ساتھ، قوت، مضبوطی کے، جو کچھ ہم نے تمہیں اس کتاب میں دیا ہے نا، احکامات دیے ہیں، ان کو مضبوطی سے تھام لو۔ تھام لو سے مراد یہاں یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ ہاتھ سے کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لو، بلکہ یہ معنوی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ اس کتاب کے احکامات پر مضبوطی سے کاربند ہو جاؤ۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو۔ واذکروا، اور یاد کرو یا یاد رکھو، ما، جو کچھ فیہ، اس کتاب میں ہے، جو احکامات اس کتاب میں ہے نا حلال و حرام کے، ان کو یاد بھی کیا کرو، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، بچ جاؤ، تاکہ تم ناکامی سے بچ جاؤ، عذاب سے بچ جاؤ، اللہ کی گرفت سے بچ جاؤ، دنیا اور آخرت کی ذلتوں اور رسوائی سے بچ جاؤ۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اسے مضبوطی سے تھام لینے، نماز کو قائم کرنے والے لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہمیں یہودیوں کی نقالی اور پیروی سے بچائے، جن کو اللہ پاک نے دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔